ساری زندگی میں ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ ساری زندگی میں ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی اپنی زندگی اولاد پہ نثار، جنہوں نے کی اپنی زندگی اولاد پہ نثار، میں سبھی ماؤں کو عاجزانہ سلام کرتا ہوں۔ میں سبھی ماؤں کو عاجزانہ سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں میں لفظ ماں لکھا ہوا، جہاں دیکھتا ہوں میں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اسے اس کا احترام کرتا ہوں۔ چومتا ہوں اسے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور اپنی ماؤں کو پلکوں پہ بٹھائے رکھنا، سبحان اللہ، اپنی ماؤں کو پلکوں پہ بٹھائے رکھنا، ان کے ادب کو دل میں جمائے رکھنا، اپنی ماؤں کو پلکوں پہ بٹھائے رکھنا، ان کے ادب کو دل میں جمائے رکھنا۔ میں سبھی نقیبیوں کے نام یہ پیغام کرتا ہوں، میں سبھی نقیبیوں کے نام یہ پیغام کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت فرمانے کے بعد گھر تشریف لے کے گئے، تو ابھی گھر پہنچے نہ تھے کہ والدہ کو خبر ہو گئی کہ ابو ہریرہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب گھر پہنچے، والدہ کے روبرو ہوئے، تو والدہ کا جلال تھمنے کو نہ تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، پھر بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے، خاموش کریم آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کہا۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ والدہ نے بڑی سختی کی، بڑا ڈانٹا، بڑا مارا، اور کہا کہ واپس اپنے آبائی دین کے اوپر آ جاؤ اور محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، اور اگر زمانے کی ماؤں کو اگر کسی نے عزت عطا فرمائی تو کملی والے آقا نے عطا فرمائی۔ حضور کی تعلیم آپ کے سامنے تھی، آپ اپنی والدہ کے سامنے کبھی لب کشائی نہ کی، کبھی غصے کا اظہار نہ کیا، ڈانٹ ڈپٹ سب برداشت کرتے مارتی تھی، مجھے برا بھلا کہتی تھی، میں برداشت کر لیتا تھا، لیکن حضور اب میری ماں آپ کے لیے آپ کے خلاف بھی ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، آپ مجیب الدعوات ہیں، آپ اگر دعا فرمائیں تو رب کتنے بدل دیتا ہے۔ حضور میری ماں کے حق میں دعا فرما دیں، اللہ پاک سے ایمان کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس بارگاہ الہی میں اٹھے، کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہ اے پروردگار ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اب حضور کی یہ دعا کے کلمات سننے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ، گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ راستے میں کسی نے روک کے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، فرمایا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا عرش کے اوپر پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ عرض کی ابو ہریرہ۔ والدہ نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، سبحان اللہ، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا، اندر سے آپ کو
پانی کے بہنے کی آواز آئی اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید میرے آقا کا جو تیر تھا تو وہ اپنے نشانے کے اوپر لگ گیا ہے اور میری والدہ غسل فرما رہی ہے، وضو فرما رہی ہے۔ جیسے ہی والدہ نے دروازہ کھولا تو والدہ نے کہا کہ میں نے اپنے ظاہر کو پاک کر لیا ہے، اب اپنے کریم آقا کے پاس لے کے جاؤ، میرے باطن کو بھی پاک فرما دو، میرے باطن کو بھی پاک فرما دو۔ تو برادران گرامی قدر، اماں حضور کی ذات مقدسہ بات چلی تھی ماں سے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مائیں ساری بڑی رحیم ہوتی ہیں، بڑی کریم ہوتی ہیں، بڑی شفیق ہوتی ہیں اور بڑی عظیم ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا لازماً اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، لیکن عظمت الاولیاء کی ماں ہونا کسی کسی کو نصیب نہیں۔ وہ کسی ایک ماں کا شرف تھا کہ حضور عظمت الاولیاء کی ماں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ماں بڑی عظیم ہوتی ہیں لیکن عظمت والی ماں کوئی ایک ہی ہوئی ہے، عظمت والی ماں کوئی ایک ہی ہوئی ہے۔ میرے حضور سیدی و مرشدی حضور عظمت الاولیاء آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اماں حضور میرے لیے جب دعا فرماتی تو اپنی چادر مبارک کو پھیلا کے فرمایا کرتی کہ اے پروردگار میرے اس بیٹے کا سر آسمانوں کے ساتھ لگا۔ اور میرے حضور سیدی و مرشدی آپ کا وہ بال دمام کائنات ارض و سما نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں اور بعض مفتیان اس پہ فتوے بھی دیتے ہیں کہ کیا بیوی کے اوپر شوہر کی والد یا والدہ ان کی خدمت کرنا لازم ہے؟ کیا شوہر کی جو بیوی ہے وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کی مکلف ہے؟ کیا ایسا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب بعض مفتیان یہاں پر فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر بیوی خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تو وہ اس کے لیے لازم نہیں ہے، وہ اس کی مکلف نہیں ہے، لیکن درگاہ نقیب الاولیاء کا خادم ہونے کی حیثیت سے اور حضور پیران اعظام کے دست مقدس کے سائے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بیوی کے اوپر اس کے والدین کی خدمت کرنا واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو بیوی اس دنیا سے اس حالت میں گئی کہ اس کا خاوند اس کے اوپر راضی نہیں ہے تو وہ جنت کے اندر اپنا مقام پا نہیں سکتی، یعنی جنت میں جا نہیں سکتی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے وہ اپنا مقام جنت میں نہ بنا سکا، کریم آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی۔ تو گویا ہر بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے، اور ہر خامد اسی وقت جنت کا مستحق ہوگا جس وقت وہ والدین کی اطاعت میں آئے گا۔ تو اعلیٰ حاضر قیاس بیوی کے اوپر اس کے ساس اور سسر کی خدمت کرنا لازم اور واجب ہے۔ اور اس موقع کے اوپر ہمارے وابستگان سلسلہ عالیہ کشمیر جن کو حضور قبلہ عالم نے یہ حضور سیدی و مرشدی آپ نے اماں حضور کی یہ برسی مبارک کا تحفہ عطا فرمایا، سرکار نے کرم نوازی فرمائی۔ حضور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے تمام بھائیوں کے لیے ان کے لیے خاص دعا کی التجا ہے کہ آپ کے نقش قدم کے اوپر اور آپ کی جو ہم سے امیدیں ہیں
انہیں ہمیں برلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے آپ چاہیں ہم ویسے ہو جائیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔